أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 سے ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ چھٹے پارے کا 8واں رکوع ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو اپنے اوپر۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، وہ پیدا کیے تمہارے درمیان، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں حکمران بنایا، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو جہانوں میں، یعنی دنیا جہان میں سے کسی کو نہیں دیا گیا تھا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم تم ارض مقدسہ، پاک سرزمین میں داخل ہو، وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور تم اپنی پشت کے بل پیچھے نہ لوٹو ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ان آیات کو جاننے کے لیے ان کا پس منظر جاننا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے متبعین کے ظلم و ستم سے نجات دلائی، جس کا واقعہ قرآن پاک کے مختلف جگہوں کے اوپر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تو پیچھے فرعون اور اس کا لشکر بھی آئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریا پار کر گئے، فرعون اور اس کا لشکر اس کے اندر غرق ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مصر کی سلطنت، مصر کی بادشاہت بنی اسرائیل کو دے دی۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن، چونکہ ہم پہلے یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو اصل ان کا وطن بنی اسرائیل کا وہ شام کا علاقہ تھا، اور شام میں بھی بالخصوص فلسطین کا علاقہ، چونکہ ہم آج کل جس شام کو دیکھتے ہیں تو یہ تو ایک علیحدہ ملک ہے، اور اسی طرح فلسطین ایک علیحدہ ہے، لیکن پہلے یہ سارا ایک ہی خطہ تھا، اور اس کو انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین بھی کہا جاتی ہے، شام، فلسطین اور اسی طرح اردن وغیرہ۔ تو اب ان کو یہ حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر انبیاء بھی پیدا کیے اور تمہیں بنی اسرائیل کے ظلم و ستم سے بھی نجات دلائی، تو اب تم کیا کرو کہ تم اپنی سرزمین، جو تمہاری اصل سرزمین ہے فلسطین، وہاں جاؤ۔ اور وہ اللہ رب العزت نے پہلے ان کو بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ لکھ بھی دیے، لہذا تم وہاں جاؤ اور اس زمین کو حاصل کرو۔ اس زمانے میں فلسطین میں ایک طاقتور قوم، بڑے
ڈیل ڈول کے مالک لوگ تھے. ایک قوم آباد تھی جس کا نام تھا قوم عمالقہ. یہ عاد جس کا تذکرہ آتا ہے قرآن پاک میں ان کی اولاد تھی. عاد بھی بڑے لمبے تڑنگے لوگ تھے اور یہ انہی کی اولاد تھی قوم عمالقہ. تو حکم ہوا کہ جاؤ اور جا کر ان سے جہاد کرو, اپنے اس علاقے کو واپس لو. لیکن انہوں نے پس و پیش کی, اب آگے آنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا جی کہ آپ جائیں, آپ جانیں, آپ کا رب جانے, نعوذ باللہ من ذالک, آپ جائیں ان سے جہاد کریں. اللہ تعالیٰ نے پھر اس نافرمانی کی وجہ سے ان کو ایک سزا دی جس کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آنے والی آیتوں میں پڑھیں گے. یہاں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 20 کی ابتدا میں فرمایا کہ تم اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم, یہی جو بنی اسرائیل تھی, ان سے کہا کہ اے میری قوم, تم اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں, تمہارے اندر انبیاء کو پیدا کیا, پھر تمہیں حکمران بنایا, بادشاہت بھی تھی, تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا جہان میں کسی کو نہیں ملا, تمہارے اوپر وہ انعامات کیے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ان ساری باتوں کی طرف متوجہ کیا. خالی کسی قوم میں نبی کا پیدا ہو جانا یہ اس کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور بنی اسرائیل میں 1 نہیں, 2 نہیں, 10 نہیں, 100 نہیں, کئی ہزار انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہو گیا ان کے اوپر دینی انعام ہو گیا, اور پھر دنیاوی انعام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی دی, فرعون سے اور اس کے متبعین سے حکومت لے لی, ان کو دے دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بھی بہت کچھ دیا تھا, بہت کچھ انعامات ان کے اوپر کیے تھے, اس میں سے ہم ابھی آگے بھی پڑھیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب کچھ ان کو بتایا متوجہ, کہ پھر قوم کو کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ تم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ, پاک زمین سے مراد وہی شام کا علاقہ اور اس میں بالخصوص فلسطین کا علاقہ. اور اس زمین میں یہ جگہ ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی برکت دی ہے. بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام اس علاقے میں آئے, اور آج بھی بڑے بڑے صحابہ کرام کی وہاں قبریں ہیں. اور قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو وہ شام کا جو مسجد ہے دمشق کی, وہاں تشریف لائیں گے, جامع مسجد دمشق میں, اور پھر اس کے بعد سے دجال کے خلاف جہاد بھی ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اب قوم کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے لکھ بھی دیا ہے, تو تم اب ایڑیوں کے بل پھر نہ جانا, پش نہ دکھا دینا, ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے. اب قوم نے کیا کہا, قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوم جبارین, اے موسیٰ بے شک اس علاقے میں ایک جابر قوم ہے, طاقتور لوگ رہتے ہیں. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا, اور ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس میں سے نکل جائیں. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ, پھر اگر وہ اس میں سے نکل جائیں تو پھر بے شک ہم اس میں داخل ہوں گے. اب وہ ڈر گئے ان کی طاقت کو دیکھ کے, حالانکہ یہ ایسی قوم ہے بنی اسرائیل کہ اپنی آنکھوں سے کتنی ہی معجزات کو دیکھ چکی, موسیٰ علیہ السلام کے کتنی اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا مشاہدہ کر چکے, اور فرعون کو غرق ہوتے دیکھا, موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اژدہا بنتے دیکھا, ہاتھ بغل میں ڈالتے باہر نکالتے تو وہ چمک رہا ہوتا. پھر جو پانی کے اوپر ان کے لیے خشکی کے راستے بنائے گئے, ان کو پار کیا گیا فرعونیوں اور اس کے لشکر کو غرق کیا, کتنے ان کے اوپر ہوئے. لیکن بس ایک ان کی عادت تھی. تو اب بجائے اس کے کہ نبی ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اس میں داخل ہو, اس کے اوپر بھی جو بحث شروع کر دی کہ جی وہ تو اتنی طاقتور کو ہم کیا کریں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس اللہ نے ان کو فرعون جیسے متکبر اور جابر شخص سے نجات دلائی تو وہ ان کی مدد نہیں کرے گا. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ وہ جب یہاں سے چلے جائیں پھر ہم بے شک چلے, ابھی نہیں ہم جا سکتے. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ, کہا انہی میں سے 2 لوگوں نے جو خوف کھاتے تھے, جن کو اللہ تعالیٰ کا خوف تھا, انعم اللہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام بھی کیا,
انعم اللہ علیہم، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام بھی کیا تھا، اپنے فضل سے نوازا تھا۔ ادخلوا علیہم الباب، تم داخل ہو جاؤ ان پر، ان کے دروازے پر، یعنی تم ان پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے میں تو گھس جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ یہ دو شخص جن کی تعریف فرمائی گئی کہ یہ دو شخص تھے جنہوں نے قوم کو سمجھایا کہ تم ایک دفعہ ہمت کر لو، ہمت کر کے شہر کے دروازے پر، تو شہر کے دروازے میں ہی گھس جاؤ، کیونکہ اس زمانے میں دروازے بھی شہر کے باہر جو وہ فصیلیں ہوتی تھیں، چار دیواری ہوتی تھی، وہ دروازے بھی ہوتے تھے، تو شہر کے دروازے میں ہی گھس جاؤ، ایک دفعہ تم قدم تو اٹھاؤ، ہمت تو کرو، جب داخل دروازے تک چلے جاؤ گے آگے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کر دیں گے، تمہاری مدد فرما دیں گے۔ یہ دو شخص کون تھے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت یوشع بن نون اور حضرت قالب، حضرت یوشع بن نون اور قالب بن یوقنا، یہ دو حضرات تھے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لو۔ اور یوں بھی آتا ہے کہ چونکہ ان کے بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے 12 سردار تھے، 12 قبیلے تھے، 12 سردار تھے، یہ بھی سردار ہی تھے اپنے اپنے قبیلے کے، حضرت یوشع بن نون اور قالب بن یوقنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، اللہ کا ڈر بھی تھا ان میں، پیغمبروں کی عظمت بھی تھی، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت دے دی، بعد میں یہ دونوں بھی نبی بنائے گئے تھے۔ حضرت یوشع جو موسیٰ علیہ السلام کے خاص شاگرد بھی تھے اور ان کے بعد نبی بھی بنائے گئے، اور حضرت دونوں کو نبوت دی گئی تھی۔ اب قوم کیا کہتی ہے؟ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، اے موسیٰ ہم ہرگز اس جگہ داخل نہیں ہوں گے، ہم ہرگز اس میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ قوم اس میں موجود ہے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو جا تو اور تیرا رب، فَقَاتِلَا، تو جا کر آپ دونوں لڑائی کریں، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اب دیکھیں کہ یہ یعنی کس حد تک وہ چلے گئے کہ ان کا نبی اتنے سارے معجزات دیکھنے کے باوجود، اتنی ساری اللہ کی مدد دیکھنے کے باوجود، اتنے سارے وعدے کرنے کے باوجود، اب جب نبی ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم سناتا ہے اور ان کے فائدے کی بات کہہ رہا ہے، تو اس پہ بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، آپ جا کے لڑائی کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ تو یہ نافرمانی کی انتہا ہے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب میں تو صرف اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، میرے تو ان پہ اختیار ہے۔ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو آپ ہمارے اور فاسق نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دیجئے، ہمیں ان سے الگ الگ کر دیجئے، فیصلہ کر دیجئے۔ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر وہ سرزمین ان کے اوپر 40 سال تک کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ یتیہون فی اللہ، وہ زمین میں حیران و سرگرداں پھرتے رہیں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، پس تو فاسق قوم کے اوپر ترس مت کھا۔ یہ ان کی نافرمانی کا نتیجہ ہوا کہ پیغمبر کو انہوں نے اتنا تنگ کیا۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع کے اوپر کچھ تکلیف ہوئی بعض لوگوں کی طرف سے، تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ستایا گیا تھا۔ اب ان کی نافرمانی کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک سزا ملی۔ وہ سزا کیا تھی؟ نہ تو ان کے ہاتھ باندھے گئے، نہ پاؤں باندھے گئے، نہ انہیں کسی کمرے میں رکھا گیا، نہ کچھ اور کی، صرف یہ تھا کہ وہ ایک وادی تھی جس کا نام ہی وادی تیہ پڑ گیا، یعنی حیرانی اور پریشانی والی وادی۔
اس کے اندر بھٹکتے رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنے ملک مصر کے اندر جائیں، چنانچہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چلتے، صبح کے وقت چلتے، سفر شروع کرتے، سارا دن چلتے چلتے رہتے، اور رات جب گزرتی تو پھر وہ دیکھتے تو وہیں جہاں سے چلے تھے، پھر چلتے چلتے رہتے، پھر دیکھتے وہیں، تو سارا دن چلنے کے باوجود پھر وہیں ہوتے۔ تو ان کو وہاں سے نکلنے کا راستہ ہی کوئی نہیں مل رہا تھا، حتیٰ کہ 40 سال تک ان کو ساتھ یہ معاملہ رہا، 40 سال وہ پھرتے رہے، اور اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے بعد پھر حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، پھر بعد میں حضرت یوشع علیہ السلام کے نبی بنایا گیا، اور پھر جو ہے انہوں نے وہاں سے نکلے اور انہوں نے جہاد کیا، اور پھر ان فلسطین بھی ان کے پاس آ گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور اس دوران میں پیغمبروں اور نیک لوگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت سے انعامات بھی فرمائے، چونکہ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام سے حضرت یوشع اور حضرت کالب بن یوقنا یہ ساتھ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کی برکت سے، ان کے وجود کی برکت سے ان پر انعامات بھی فرمائے۔ وہ کیا تھا کہ وہ صحرا تھا، تو اس میں کھانے کے لیے من اور سلوہ اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، جنگلی بٹیرے ہوتے تھے وہ آ جاتے تھے، ان کو بھون کر یہ ذبح کر کے بھون کے کھا لیتے تھے، اور درختوں کے اوپر ایک گوند کی طرح کی چیز ہوتی تھی تو وہ کھاتے تھے، مزیدار چیز ہوتی تھی، اس کو من اور سلوہ ان کو کہا جاتا تھا۔ اور اسی طرح سائے کا یہ انتظام تھا کہ ان کے اوپر بادل رہتا تھا، وہ سایہ بھی مل گیا انہیں۔ تو بہرحال اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیغمبروں کی بات کی اتباع کر لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ارحمنا وارحم علی امت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی شفاعت نصیب فرمانا، اے اللہ ہماری اولادوں میں اور ہماری نسلوں میں قرآن کریم کی تعلیم کو، اس کی یاد کو، اس کی تلاوت کو، اس پر عمل کو، اس کے علم کو جاری فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہی پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائیے۔ موجودہ وبا کرونا وائرس کی آئی ہوئی اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو ختم فرمائیے۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوبا، اللہم ارفع عنا البلاء والوبا، اللہم ارفع عنا البلاء والوبا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر مسلمان کو جان و مال، عزت و آبرو، ناموس اور ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں دین پر استقامت نصیب فرمائیے، جب دنیا سے اٹھائیے ایمان کامل کے ساتھ اٹھائیے۔ اللہ کریم آخرت میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، قرآن کی شفاعت نصیب فرمانا، روزے کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ہم سب کو، ہمارے والدین، اعزاء و اقارب، چھوٹے بڑوں، سب کو اپنے فضل و کرم سے ہی بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دینا۔ اے اللہ تمام سننے والوں کی جائز حاجتوں کو آپ اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔